کہ حکومت وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ ہو، پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی اپیزمنٹ نہ ہو، پاکستان میں ہم نیشنل ایکشن پلان پہ فل فورس کیا جائے، فل امپلیمنٹیشن کیا جائے، تاکہ پاکستان میں ان ڈیولپمنٹس کے بعد کوئی ایسے حادثہ نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی شاہد جیسے طریقے طالبان پاکستان ہے اور یہاں مختلف دہشت گردی کے آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریوں کو نشانہ بنایا، جنہوں نے پاکستان کی سیاستدانوں کو، سول سوسائٹی کو، پریس کو نشانہ بنایا، جنہوں نے ہمارا افواج کو، ہمارا سولجرز کو نشانہ بنایا، ان کو ہمیں ایک صاف پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہم کبھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے برداشت نہیں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فی الفور ہم کنیٹک ایکشن ہمارے سرزمین پہ ضرور لیں گے۔ اس پہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاسو، کوئٹہ اور کراچی میں حال ہی میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ دھیان نہیں دے گی، اگر حکومت دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے۔ ہمیں اپنا تیاری کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ we think that hope is all well and good، ہوپ ہونا چاہیے، امید ایک اچھی چیز ہے، لیکن امید کوئی پلان نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے امید تو رکھنا چاہیے، we should have hope but we must prepare for any and all situations، and پاکستان کو اپنا تیاری خاص طور پہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں، سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے اور ان لوگوں کو دی جائے جو ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے، خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں، ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں، اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہے ہیں اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریاکشن ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن، اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا۔ ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اور آخر
ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے, پارلیمان کو انگیج کیا جائے. ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ کا ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کی پالیسی بننے کا, خاص طور پہ فارن پالیسی کے معاملے پہ, وہ ریزولوشنز فالو کیا جائے تاکہ ایک پراپر پالیسی بن سکتا ہے. تھینک یو. اس میں سب سے زیادہ جو ٹینشن کی صورت ہے وہ سندھ ہے, سندھ کے لوگ ہیں. وہ سندھ کے لوگ پریشان ہیں کہ جب افغانی کچھ چیزیں آئی تھی بہت بڑے تعداد میں. کراچی جو ہے وہ سندھ کی آبادی, باقی جو آبادی ہے اس میں سے بڑھتی جا رہی ہے, اور جو اس دھرتی کے اوریجنل رہواسی ہیں ان کو خوف ہے کہ ہم اپنے میں تبدیل ہو جائیں گے. تو سندھ لوگ میں کوئی خواب ہے کہ یہ جو افغانی صورت جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے کس طرح سے ڈیمانڈ کر کے آوا, کس طرح لوگ لحاظ لوگ بھاگ کے چل رہے ہیں, کتنا ادھر انسیکورٹی ادھر لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ظاہر پہلے روزگار کا زیادہ مواقع کہ کراچی میں تو یہاں آئیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کیا خواب ہے, اس بات کی پالیسی کیا ہوگی اس وہاں سے؟ بالکل جیسے آپ نے کہا, بالکل سندھ کا کنسرن ہے, ہر جگہ کا کنسرن ہے, مختلف کنسرنس ہے, پورا ریجن کا کنسرن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب کے سب غور سے پورا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ انکریج کر رہی ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسو سیٹ اپ آیا جائے جس میں پورا افغانستان کا نمائندگی ہو, سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انکلوسو پیس ہوگا تو وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو obviously اپنا سوورینٹی کو گارڈ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک جو ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ہوا ہے, جو ہمارا بارڈر کا فینسنگ کا لائحہ عمل امپلیمنٹ ہوا ہے, اس سے ہمارا سوورینٹی جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ ایکسرٹ کر سکتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں, تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے. اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے, وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. جناب یہ بتا دیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ہے اس کو بڑی شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں. افغانستان میں ایک جو PDP کے دہشت گرد تھے, وکیل محمد سمیت ہزاروں جو ہے وہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل جو PDP کے سربراہ تھے, انہوں نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی طرف پر جو ہے نا پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک آزاد ریاست بنائیں گے. تو یہ شدید خطرات ہمیں کیوں پاکستان جو ہے نا اس حوالے سے خاموش ہے اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, کیوں نہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر یہ بدلتی جو صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سچویشن میں کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے, وہ خطرے بالکل موجود ہیں. ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے.
اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں، پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے، پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے۔ اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے، پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں، جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں، چاہے وہ ڈاسو ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے سپیس لے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے، تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے، جو ہمارا جمہوریت ہے، جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے، اس میں بہتری آنا پڑے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا اگلے الیکشن کا مقابلہ ہے، اس پہ ابھی بھی آپ قائم ہیں اور وائبل ہے کہ اس صورتحال میں اگلے الیکشن؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو، وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے، اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہ ابھی تک ہمارے سٹینسز ہیں۔ لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے، اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے، اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو، انسانی ہو، قانونی حقوق کی تحفظ، وہ ہمارا ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے۔ تھوڑا سا آپ کو یہ فلمیں میں دیکھتا ہوں بڑی شوق سے، تو فلموں میں جو ولن ہوتا ہے وہ ہیرو کو اتنا تو ضرور مارتا ہے کہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں پوری فلم میں یہ ہوتا ہے کہ ہیرو کو بنا نہیں ہوتا، ولن کو بنا ہوتا ہے۔ افغانستان میں فلم بھی نہیں چلے، کوئی زخمی ہوا، ولن کا مقابلہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، فلم بھی نہیں چلی، اور ایسا لگا کہ مذاق کیا گیا ہے ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ، یعنی انہی طالبان کو جن کو 20 سال آپ وحشی دہشت گرد دیتے ہیں، وہ پوری دنیا پھر انہی طالبان کو ویلکم کرتی ہے اور ان کو لاتی ہے، پھر 20 سال کے بعد پھر انہیں مار کر دیتی ہے کہ آپ وحشی ہیں، دنیا ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ بغاوت کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو زیادہ 11 سال لگ جاتا ہے، جب بھی افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو مشرف 11 سال لگ جاتا ہے۔ ریاست کی پالیسی کلیئر نہیں ہے۔ کل بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، اس کا مطلب ہے طالبان دوست کر رہے اور انہی طالبان پر پاکستان میں پابندی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ TTP کو دہشت گرد کرتی پاکستان ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور وزیر اعظم کہتا ہے انہوں نے غلامی کی کرنی، زنجیریں توڑی، ریاست کی پالیسی بالکل فروغ کی طرح درست نہیں ہے۔ جہاں تک وزیر اعظم
کی بات ہے. آپ بالکل صحیح کر رہے ہو کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر ایشو پہ خود ہر موقف اپنایا ہے اور بار بار خود یو ٹرنز لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ہم اس کنفیوژن کو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی افواج نے ان دہشت گردوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی سرزمین کو بچایا, پاکستان کے عوام کو بچایا, اور وہ جانتے ہیں کہ طریق طالبان پاکستان اور اس قسم کی جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں پاکستان کی عوام کے لیے ہے. اور وہ بالکل تیار ہے جگہ جگہ اپنے عوام کا, اپنا شہریوں کا اور اپنا سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلیئرٹی آف پالیسی چاہیے, آپ کو ایک پولیٹیکل بیکنگ چاہیے, آپ کو ایک سیاسی کنسنسس چاہیے. اگر آپ کے حکومت میں وہ نا لیجٹمیسی ہوگا, اگر آپ کا حکومت میں وہ خود کلیئرٹی نہیں ہوگا, تو وہ کنفیوژن بالکل پورا ریاست پہ ایک افیکٹ ضرور آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بار بار ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہی ہے, اور آج بھی ہم اس پالیسی کا ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاں پاکستان میں ہمارا اسٹیٹ کا رٹ قائم کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں ہمارا سوورینٹی کا گارنٹی کرنا بہت ضروری ہے. ان ساروں چیزوں کے لیے آپ اپنے ہاں جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں جنہوں نے APS سمیت بہت کے دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے, ان پہ کوئی کنفیوژن نہ مجھ میں ہے, نہ آپ میں ہے, نہ ہمارے فوج میں ہے. اگر کنفیوژن ہے تو صرف عمران خان میں ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی آئینی حکومت بن جاتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو حکمران اس وقت بننے جا رہے ہیں, عالمی پبلک اسکول سمیت کئی دہشت گردی کے واقعات میں ان کو ملوث پایا گیا ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے؟ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک سوال میں میرے 2-3 سوال ہیں. دوسرا سوال یہ کہ سندھ کو کیسے محفوظ کریں گے, کیونکہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور یہاں پر خاص طور پہ کراچی میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں, افغانیوں کی ایک بہت بڑی 8 لاکھ سے زائد افغانی یہاں پہلے سے موجود ہیں, اور نئے اگر آنے والے لوگ کیسے روکیں گے؟ تیسرا سوال کہ نون لیگ کے ساتھ ایک جو بات چیت چل رہی ہے. Okay, run me through that again. نون لیگ ہمارے اپنے ہاں جو ریفیوجیز ہے, پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں, طالبان. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا صورتحال وہاں بنے, کیا کنسنسس وہاں بنے. جو مطالبات جگہ جگہ سے آ رہے ہیں وہ انکلوسیو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں, ریپرزینٹیو گورنمنٹس کے مطالبات آ رہے ہیں, جو افغانستان کے ہر گروپ کو, ہر ایتھنیسٹی کو, ہر ریجن کو, ہر زبان بولنے والے کو, سب کو ریپرزینٹ کرے. اور اب قبل از وقت ہوگا اس بات پہ بات کرنا کہ ہم کسی نظام کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب دیکھنا چاہیے کہ کیا کہ واٹ سچویشن ڈیولپس, واٹ کنسنسس از ریچڈ, اینڈ خاص طور پہ کیا ریجنل کنسنسس بنتا ہے کہ کون سی صورتحال میں اس قسم کے قدم لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک وہ آپ کا سوال تھا افغانستان کی طالبان اور وہاں کا سچویشن پہ, جہاں تک ہمارے یہاں پاکستان میں, بالکل ہمارے یہاں سندھ میں بھی مسئلے ہیں, اور مسئلے اس ایشو کے ساتھ بھی ایک خدشات ہے, ایک there's a concern کہ اس کا بلو بیک میں جہاں جگہ جگہ بلو بیک ہوگا وہاں ایک بلو بیک سندھ میں ہوگا. یہاں بھی ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود, اپنے حق نہ ملنے کے باوجود اپنے پورے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر فرنٹ پہ اس جہاں لا اینڈ آرڈر کا سوال ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہم خیال رکھا جائے. جہاں ہمارا ڈیلیوری کا سوال ہوگا یا ہمارے سہولتیں کے سوال ہوں گے, اوبویسلی جتنا بوجھ اس وقت ہے اس کے لیے ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں.
ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے عوام کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک انفلکس آئے گا, ایک اور انفلو ہوگا تو ہمارے لیے اور مشکل ہوگا, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صوبے اور اپنے عوام کا خیال رکھیں. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے, وہاں کوئی بیک ڈور ہمارا ایسی کوئی بات نہیں چل رہا ہے, لیکن ہمارے دروازے کھلے ہیں, کوئی بیک ڈور کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں وہ سیریس بن جاتے ہیں کہ پارلیمانی اور جمہوری طریقہ کار سے وہ اس حکومت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے, تو پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی داخلی صورتحال ہے, اس کے چناؤ میں آپ سمجھتے ہیں کہ محمد فضل الرحمان اور میر نواز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی خود رابطہ کرے اور کوئی لائن بنائے تاکہ ملک کی داخلی صورتحال کے چناؤ میں. دوسری میری سوال سننا ہے کہ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما آئے اور سندھ میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے افواہیں پھیلاتے ہیں, کچھ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں, اس پر بھی کچھ میں بالکل پارلیمان میں ہم سارے جماعتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام کرتے رہتے ہیں, آج بھی کام کرنے کو تیار ہے اور کل بھی نیشنل انٹرسٹ میں ضرور کام کرنے کو تیار ہوں گے. جہاں تک وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہے, میں نے پہلے یہ بات کو کلیئر کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے میرے 3 آپشنز ہیں, مراد علی شاہ, مراد علی شاہ, مراد علی شاہ. چیئرمین صاحب سوال لے لیجیے گا. منظر رضوی میرا نام ہے. رضوی صاحب کہاں ہوا؟ ہاں چیئرمین صاحب یہ بتائیے, جو کپتان ہیں ان کے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے کپتان نے جو کہا تھا کہ یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, تو امریکہ کے ساتھ ملوں میں جنگ مسئلے کا امریکہ کو بھاگنا پڑا اور افغان جو فوج کی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی, اور اسی حمایت پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو طالبان خان قرار دیا گیا اور آج طالبان کی حکومت ہو. آپ یہ سوچیں بہت قابل ہے, 20 سال بعد لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے, جیسے میں نے پہلے کہا, لٹرلی آن ایوری ٹاپک عمران خان ہیز ٹیکن ایوری پوزیشن. آپ اس نے اس چیز کا حق میں اور اس چیز کے خلاف میں بھی اسٹانس لیا ہے. آپ جو بھی کلپ کا بندوبست کرنا چاہے بندوبست کر سکتے ہیں. جہاں تک دہشت گردی ہے اس پہ کوئی کنفیوژن کی سپیس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے, اور خاص طور پہ جو پاکستان میں پاکستانی شہری کو نشانے بنا کے کراچی سے لے کے پختونخوا تک جو آپ نے سب اپنے میڈیا آرگنائزیشنز میں مسلسل رپورٹ کیے ہیں, ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ان پہ جو خان صاحب کی کنفیوژن ہے, جس طریقے سے خان صاحب مسلسل ان دہشت گردوں جو ہمارے فوج کو اور ہمارے پولیس کو نشانہ بناتے ہیں ان کے لیے ایک اپیزمنٹ والا اپروچ رکھتے ہیں, اس پہ اس کا تنقید تھا, اس کے آج بھی اس کا تنقید ہے اور کل بھی اس کا تنقید اس پہ ہوگا. اور جب آپ کا وزیر اعظم اپنا نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے ان دہشت گردوں کو شہید کہنے کو تیار ہوتا ہے جو آپ کے افواج کو شہید کرتے تھے, تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے, یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی. چیئرمین صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ سندھ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں مقرر ہونا ہے, قانونی طور پر ان کا حق ہے, لیکن ان کو مستقل مقرری کی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم وفاق پہ رکھیں گے. سندھ کے ساتھ یہاں پر وفاق کی طرف سے عام طور پر زیادتیاں ہوتی ہیں, ہمیں NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں ملتا, ہمیں حصے کا پانی نہیں ملتا, ہماری لاکھوں ایکڑ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں. ماضی میں بہت زیادہ تاریخ ہے, تلنگانہ کے وزیر اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے جس کو تاریخ کہتی ہے کہ وہ عدالتی قتل تھا. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے اس میں سندھ میں بڑے پیمانے پہ محرومی کا احساس پایا جاتا ہے, شدت سے محسوس کر رہے ہیں سندھ کے لوگ کہ عدلیہ میں اس طرح کی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے کہ سندھ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں قبول نہیں کیا جا رہا. اس میں آپ آئی تھنک اس میں 2 پوائنٹس ہیں, ایک جو سلوک ہمارا چیف جسٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر دوسرا جو سندھ کی گریونسز ہے. جہاں تک جو چیف جسٹس سندھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت, اس پہ ہم
جو ہمارا لا منسٹر صاحب ہے وہ پہلے ایک بلوچستان سے سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کی ساتھ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس اپنا کے بالکل ایک حملہ آور ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جس طریقے سے چیف جسٹس سندھ کی بےزتی کی جا رہی ہے وہ بھی، اور انکانسٹیٹیوشنلی ہمارا لا منسٹر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بڑا برا تاثر جا رہا ہے اس وقت ہمارا عدالتوں کے لیے، ہمارا وفاقی مزاج کے لیے، اور اس کا کوئی حل جلد از جلد اگر نکلے تو بہتر ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کا ایک وفاقی اور ایک آزادانہ اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہو، اور کوئی وجہ سے وہ متنازع نہ بنے. اور اگر ہمارا لا منسٹر صاحب اس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بار بار اٹھائیں گے تو پھر اس قسم کی کنٹروورسیز بار بار سامنے آئیں گے، جس کا نقصان ہمارا عدالت کو اور ہمارا جمہوریت کو ہوگا. جہاں تک اثاثے میں محرومی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ امپریشن خان صاحب کی حکومت کی بن رہی ہے کہ جہاں وہ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ صرف کسی ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے پنجاب کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طریقے سے پختونخوا سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دے رہے ہیں. ٹیکنالوجی نے آج الیکشن کمیشن کو اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے، اور اپنی جو مشین ہے اس کو وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اور بڑے کامیاب جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اسی طرح سے جو کابینہ نے ملک میں کھیلوں کے معیار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وزیر برائے بین الصوبائی روابط یعنی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہیں، ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، کابینہ کی طرف سے امپاور کیا گیا ہے کہ وہ پوری سپورٹس پالیسی کا جائزہ لیں گی. وزیر اعظم صاحب نے اس بات کے اوپر بڑی ایک جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اولمپکس کے میں جس قسم کی کارکردگی رہی ہے پاکستان کے ایتھلیٹس کی، اور ہماری جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں وہ جس طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہی، اس سارے معاملے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب جو منسٹری ہے بین الاصوبائی روابط کی، ان کو نئی سپورٹس پالیسی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے سپورٹس کا، اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس میں بڑی جلدی جو ہے وہ نتائج دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ اگر ہاکی فیڈریشن ہے تو ہماری ہاکی کی ٹیم ہی کوالیفائی نہیں کر پائی، ہمارے ایتھلیٹس کا جو ہے برا حال ہے. پھر یہاں پہ یہ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ان ایسوسیشنز کے اوپر. یہ الیکٹ ہو کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر پہنچتے ہیں، لیکن اس کا جو الیکشن کا نظام ہے وہ اس قدر خراب ہے اور اس قدر دھاندلی زدہ ہے کہ اس میں میرٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اوپر نہیں آ پا رہے. لہٰذا اس نظام کو بدلنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کھیلوں کے اوپر ایک پوری نئی پالیسی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. کابینہ کی ہدایات کی روشنی میں سیکرٹری داخلہ کی جانب سے اہم سرکاری شخصیات کی سیکیورٹی اور پروٹوکول سے متعلق معاملات پر اجلاس کو تفصیلی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے. اس وقت جو اسلام آباد پولیس کا ٹوٹل خرچہ ہے اس سیکیورٹی کے اوپر وہ 954 ملین روپے ہے، یعنی تقریباً 95 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور عدلیہ کے اوپر جو خرچہ ہے وہ 304 ملین ہے اس میں سے، اور وزراء، وزیر اعظم، وزراء، مشیر، معاونین، ان کے اوپر جو ہے وہ 454 ملین روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. اسی طرح سے پنجاب پولیس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے یہ سیکیورٹی کا وہ 2509 ملین سالانہ ہے. وزیر